آپ نے ایک ٹویٹ کر دی ہے. اگر میں اسکرین پر دکھا سکوں اس ٹویٹ کو, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے؟ نہیں, کاشا صاحب کا بہت شکریہ. کاشا صاحب دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان کا وہ یہ جمہوریت کے نام پہ 18 بے ایمان بدبودار لیڈروں کا جنازہ لے کے ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں, اور یہی ساری پاکستان کی تباہی کی وجوہات ہیں, ریزنز ہیں, جو کہ عام آدمی روٹی سے محروم ہو گیا ہے. ایک غریب آدمی اس حد تک بلبلا اٹھا ہے کہ وہ 13 سال کی اپنی بچی کو روٹی کھانے کے لیے نوکری پہ بھیجتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, اور پولیس کئی کیسز کے اندر ہمیشہ کی طرح مجرم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ اثر رسوخ رکھتا ہے, اور پولیس کی طرف سے بیان آتا ہے کہ حالات خراب ہے تو آپ رجسٹ نہ کریں, اور غریب ماتم کرتا ہے, میڈیا مہربانی کرتا ہے, 2-3 دفعہ دکھاتا ہے جو ان کے نوٹس میں آتا ہے, اور ماتم کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں, اور سب ہم سمیت میرے بحیث. بٹ یہ تو نظام کی خرابی ہے. دیکھیں نظام, لیکن آپ کی بات ہے نظام یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایگزیکٹلی. اب آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ڈکٹیٹرز کا بھی اس میں رول ہے, بالکل ہے, لیکن ان اسٹیبلشمنٹ, ڈکٹیٹرز اور جوڈیشری کو اس حد تک لانے والے کون ہیں؟ یہی سیاستدان ہیں. جب جوڈیشری کے اوپر آپ اٹیک کریں گے, ان کی بلیک میلنگ ویڈیوز بنائیں گے, ان کے اوپر چڑھائی کریں گے, سپریم کورٹ کے اوپر اپنی من پسندیدہ ججز کو لگوائیں گے اور اپنے من پسندیدہ ڈیسیجنز لیں گے, تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھی آپ خود چل کے جاتے ہیں کہ اس کی فائل چھوڑو, میری فائل کم والی ہے, مجھے کر دو, میں بہتری لے آؤں گا. تو یہ سارا جو ملبہ ہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 18 بدنما بے ایمان چور کھرب پتی ڈالرز میں جو لیڈرز ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان کی نالائق اولاد بھی ایکسپٹ کر لیں اور ہم جمہوریت کو جنازے کے نام پہ چلاتے رہیں. سر یہ میری بات سنیں, آپ ایکسپائرڈ جن کو کہہ رہے ہیں, جی, کرپٹ ایکسپائرڈ, اب آج کل تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اب کس کی باری آ گئی ہے, اور یہ باری بھی کیوں آتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں تو آج جو پیپلز پارٹی رو رہی ہے کہ ہمارے پاس لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے, کس کو دی جا رہی ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں. چلے سر, میری بات سنیں, 2018 میں عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو دی گئی, آپ حصہ تھے تحریک انصاف کا, ان کو ایک فیور دیا گیا نا الیکشن کے اندر, یہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنا, بندے ٹوٹے, ادھر آئے ادھر آئے. اب کس کی باری ہے یہ بتا دیں. دیکھیے کاشی صاحب, ایک تو یہ کہ آپ کو بڑی کلیئرٹی اور تجربہ مجھ سے زیادہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کبھی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تو ہوئے نہیں ہیں. فیئر الیکشنز کو, ہاں, ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہی نہیں ہیں, نہ آگے ہوں گے نہ کبھی ہوں گے. ٹھیک ہے, سو اس دفعہ کس کی باری ہے پہلے یہ تو بتا دینا. ابھی بڑی مکس ہے. دیکھیے فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس صاحب جو ہمارے, انہوں نے جو کل سمت دکھائی ہے پاکستان کی, تو میں تو بڑا مطمئن ہوں. بہت لوگ جو ہیں خوش ہیں کہ اب وہ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور جو پی ڈی ایم نے بیانیہ بنایا فرمائشی پروگرام کا, میں نے تو بہت وقت سے پہلے کہا تھا کہ وہ ڈھیر ہو جائے گا, وہ قبر میں دفن ہو جائے گا, اور وہ نظر نہیں آ رہا. لوگ بہت ابھی بھی پر امید ہیں, گلی بازاروں میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن فائز صاحب, چیف جسٹس صاحب کا اگر آپ ماضی دیکھیں, وہ فرنٹ فٹ پہ بلنٹ, دلیر, ہاف پچ پہ لیگل ایمبٹ کے نیچے بیچ میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ کسی کے تابع ہیں نہ کسی کو تابع مانتے ہیں, وہ اللہ توکل چل رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ بھی کسی قانون کے تحت ہی سوٹی پھیر رہے ہیں پازیٹو وے میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کے پاس یہ والا ڈنڈا ہے, ایک منٹ, ایک کا یہ والا ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس یہ والا ڈنڈا ہے. تو ڈنڈا ہی لیڈرشپ کو ٹھیک کر سکتا ہے, ملک کی سمت صحیح کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ڈنڈا ہٹ جائے, جمہوریت بحال ہونے دے, 5 سال دینے دے, ایک دفعہ اس آدمی کو جیل میں ڈالیں گے, دوسرے کو ملک بدر کریں گے, تیسرے کو الیکشن جتائیں گے, پھر الیکشن کرا دینا. نہیں ہو سکتا. یہ تو 70 سال سے ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں کبھی نہیں ہوگا حضرت. کیا 70 سال سے خود مانتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا آگے بھی. میں پہلی بات تو مان لینا کہ جو اب ہو رہا ہے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ایک ڈنڈا اٹھتا ہے باجوہ صاحب کو, جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اینو فارغ کرو, انو لے آؤ. دیکھیں سر, اب ایک اور ڈنڈا اٹھا, وہ کہتا ہے انو فارغ کرو, اینو لے آؤ. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ یہ نہیں سوچیں سر کہ یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے, وہ غریب آدمی کی بلبلاہٹ ہے روٹی کے لیے, اس کے بچے کو نوالے کے لیے, اس کو کپڑے کے لیے, اس کو اسکول کے لیے, اس کے بجلی کے بل دینے کے لیے, اس کا رینٹ دینے کے لیے, اپنی ماں کو دوائی دینے کے لیے. جس طرح ملک جس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے, لوگوں کو کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آنکھوں سے اندھے نہ بنے, ڈنڈا اٹھایا, کانوں سے بہرے نہ بنے, جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا نہ سمجھے. ٹھیک, جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا, جو آپ خود کہہ رہے ہیں ڈنڈا اٹھ گیا ہے,
وہ ڈنڈا کس کو لگ رہا ہے اور کس کو نہیں لگ رہا. دیکھیے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی کمال چیز ہے. لیٹ می ریفریز, کیا پی ایم ایل این کو اس وقت فیوریبل فیلڈ مل رہی ہے جیسے پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے یا بیان دے رہی ہے بات میں؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ ہمارے پاکستان کا سسٹم کیا ہے؟ جو سسٹم سارے مل کے سسٹم چلاتے ہیں. آپ سسٹم کا حصہ ہیں, یہ سسٹم کا حصہ ہے, ناصر شاہ صاحب سسٹم کا حصہ ہیں, فوج سسٹم کا حصہ ہے, عدلیہ سسٹم کا حصہ ہے, نیب سسٹم کا حصہ ہے, سارے عوام سسٹم کا حصہ ہے. اس کو بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں. کون سا سسٹم ہے جس میں سارے حصہ ہیں لیکن ہم سے تو نہیں پوچھا جاتا؟ چلے بات یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا جانا بھی نہیں چاہیے, جن سے پوچھا جانا چاہیے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ہے پاکستان کے عوام. یہ بات سر آپ کتابی باتیں کریں نا سر, کتابی باتیں فلمی باتیں نہ کریں نا. سو چلے پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں. پریکٹیکل بات پچھلے 70 سال سے یہ ہو رہا نا, یہ اس دفعہ الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے یہ جیت جائے گا یہ ہار جائے گا. سر الیکشن میں آپ کو آگے ہی بتایا تو, جو جیتے گا اس کی ٹوٹل مدت 13 مہینے 17 مہینے ہوگی, وہ بھی گھر جائے گا. آگے بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے, خمیر میں ہے نا وہ جھگڑا نظر آ رہا ہے. آپ پریمپٹ کر رہے ہیں اسے. مجھے تو پتا ہے سر, اللہ میں بڑے بول سے بچا, اللہ کو سب چیزیں پتا ہے, لیکن جو انالیسز ہے اٹس ویری کلیئر ریٹن آن دا وال. لیکن یہ آپ ایکسپٹ نہیں کرا سکیں گے. دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی نفرت ہے وہ اس کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, پبلک سڑک پہ چلتے ہوئے جانور کے اوپر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے, پی ڈی ایم میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. اچھا اس ملک کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس ملک میں جتنا کرپٹ, جتنا بے ایمان, جتنا ملک دشمن, جتنا سیلف انٹرسٹ, جتنا دوسرے ملکوں کو فائدہ دینے والا, وہ سارے وزیر اعظم کی لسٹ ہے آپ کے پاس. گنوا دیتا ہوں. جنرال آیا بارڈر پہ, مرڈر بندے ہمارے مارے جا رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, سپریم کورٹ بلیک میل ہو رہا تھا, کلنٹن کا بھاگ رہے تھے, نام میاں نواز شریف, عہدہ وزیر اعظم پاکستان. آگے چلیں, راجہ ریاض صاحب, رینٹل پاور پلانٹ کا اسکینڈل, راجہ ریاض نے پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم پاکستان. گیلانی صاحب صدقوں کا ہار گھر میں دے دیا, پکڑے گئے, جیل چلے گئے, عہدہ وزیر اعظم پاکستان. پھر آپ آگے بڑھے, خاقان عباسی صاحب پیسے والے آدمی, ڈٹائی سے توشہ خانہ مجھے دیا تھا, میری کرسی کو تھوڑی دیا تھا. لیگل ایشو ہے. ٹھیک ہے سر, چوری 1 روپے کی تھی, مورل ایشو ہے, لیگلی نہیں ہے, مورل. سر یہاں تو کوئی لیگل ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں. لیگل ایشو میرے اور آپ کے لیے ہے. سو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہوگی, ایسے ہی چلے گا سر. لیول پلئنگ فیلڈ کا اگر میں اپنا تجزیہ دوں تو ان 18 پارٹیوں کے لیڈر کو لیول کریں, ان کو پلے کریں اور فیلڈ کو دفنائیں اور نئے لوگ کھڑے کر دیں. ان پارٹیوں میں صاف لوگ لے آئے, ان پارٹیوں میں صاف لوگ لے آئے نا بھائی. مصطفیٰ کھوکر جیسے لوگ ہیں, علی محمد خان جیسے لوگ ہیں, کیا پرابلم ہے ان کی؟ کیا یہی کھڑے رہے؟ نہیں, سائن نے جو کہا صاف. کس کا ذکر کیا بھی آپ نے؟ مصطفیٰ کھوکر نکال دیا, اس کو بھی میں بھی نکالا گیا. ہم تو پارٹی لیس ہے, ہم تو پارٹی لیس ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لگتا ہے ان کے پاس جا رہے ہیں. کن کے پاس؟ کھوکر کے پاس. کھوکر میرے پاس آئے گا اور میں اس کے پاس جاؤں گا. ہم تو دوست ہیں نا, ہم پارٹی لیس یوں چلتے رہیں گے. تو آپ بھی ری امیجن کریں گے پاکستان, ہاں پاکستان کو ری امیجن کریں گے. ہم تو آپ کے توسط سے قوم کو ایجوکیٹ کریں گے. کیا اگر میں بے حس ہوں, اگر آپ اپنی روٹی, اپنی اولاد اس کے انصاف کے لیے نہیں کھڑے تو میں آپ کا پیو لگتا ہوں کھڑا ہوں گا. جب آپ کھڑے ہوں گے تو میں بھی آپ کا کھڑا ہو جاؤں گا. آپ نہیں کھڑے ہو رہے تو میں بھی نہیں کھڑا ہوں گا. آپ مجھے اچھا سنیں سر, آخری چیز ہے بھائی صاحب, آخری چیز, جتنی عوام سے بھیک مانگ کے لیڈر ووٹ لیتے ہیں اور جتنی عوام کی ضروریات ہیں وہ ساری فیکٹریاں لیڈروں کے پاس ہیں. چینی سارے لیڈروں کے پاس, شوگر ملز, رائس سارے لیڈرز کے پاس, امیر لوگ, پراپرٹیز, بینک. ٹھیک ہے, اس کو دے دو. آپ کا نظام طاقتور لوگوں کو ریوارڈ کرتا